السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا آن لائن کلاس میں استقبال ہے۔ ہم کل جگر مراد آبادی کی حالت زندگی اور ان کی غزل گوئی اور ان کی ایک غزل کی تشریح پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم فیض احمد فیض کی نظم پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض کی نظم کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض کی حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری پر بھی ہم پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض کی جو نظم ہے وہ اس کا نام لوح و قلم۔ انشاءاللہ آج ہم نظم پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کی غزل نگاری پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1912 عیسوی میں سیالکوٹ میں ایک فارغ البال علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے، پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ فیض احمد فیض 1912 عیسوی میں سیالکوٹ میں ایک فارغ البال علم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے، پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین تھے۔ اس کالج میں ان کو احمد شاہ بخاری، پطرس اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے استاد اور عربی مربی ملے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 عیسوی میں فیض نے امرتسر کے محمڈن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت کر لی۔ یہاں بھی انہیں اہم ادیبوں اور دانشوروں کی صحبت ملی، جن میں محمد دین تاثیر، صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ رشید جہاں، سجاد ظہیر اور محمد علی جیسے لوگ شامل تھے۔ 1947 عیسوی میں فیض نے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ سال 1951 عیسوی میں فیض کی زندگی میں صحبتوں اور شاعری میں نکھار پیغام لے کر آیا۔ ان کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں، جسے راول پنڈی سازش کیس کہتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال انہوں نے پاکستان کی مختلف جیلوں میں گزارے۔ آخر اپریل 1955 عیسوی میں ان کی سزا معاف ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے اور اس کے بعد پھر پاکستان
پاکستان واپس آئے، لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔ اسکندر مرزا کی حکومت نے کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں 1960 میں رہائی ملی اور وہ پہلے ماسکو اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے اور ان کو کولین امن انعام ملا۔ انعام ملنے کے بعد فیض کی شہرت، جو ابھی تک ہندوستان اور پاکستان تک محدود تھی، ساری دنیا بالخصوص سوویت بلاک کے ممالک تک پھیل گئی۔ انہوں نے کثرت سے غیر ملکی دورے کیے اور وہاں لیکچر دیے۔ ان کی شاعری کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہونے لگے اور ان کی شاعری پر تحقیقی کام شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان واپس آئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ہارون کالج ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو خوب نوازا اور کئی اہم عہدے دیے، جن میں وزارت ثقافت کے مشیر کا عہدہ بھی شامل ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو فائز کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور کڑا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں سگریٹ تھام کر گھر سے یوں نکل جیسے چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں اور سیدھے بیروت پہنچ گئے۔ اس وقت فلسطینی تنظیم آزادی کا مرکز بیروت میں تھا اور یاسر عرفات سے ان کا یارانہ تھا۔ بیروت میں وہ سوویت امداد یافتہ رسالہ لوٹس کے مدیر بنا دیے گئے۔ 1961 میں خرابی صحت و لبنان جنگ کی وجہ سے فیض پاکستان واپس آ گئے۔ وہ دمہ اور لو بلڈ پریشر کے مریض تھے اور انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، لیکن کسی فیصلے سے ان کا پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا فیض احمد فیض کی حالات زندگی۔ اب ہم فیض احمد فیض کی نظم نگاری پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض بیک وقت رومانی اور انقلابی کلاسیکی اور جدید شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کو رومان اور انقلاب کا حسین سنگم کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ترقی پسند نظریہ شاعری کے مطابق انہوں نے جب حب الوطنی اور اخوات و محبت کے گیت گائے اور صدائے انقلاب بلند کی، غریبوں اور مزدوروں کی حمایت میں نظمیں کہیں، لیکن ترقی پسند طریقہ اظہار کو اپنائے بغیر اپنے مخصوص طریقہ اظہار کو اہمیت دی اور اردو شاعری کو ایک نیا مزاج عطا کیا۔ ان کے اسلوب بیان اور زبان کی سادگی، خود کلامی کا طریقہ، تشبیہات و اشتعارات اور دیگر صنعتوں کے فنکارانہ استعمال نے ان کی شاعری کو بے پناہ مقبولیت عطا کی۔ فیض احمد فیض کی نظموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رومانوی یا عشقیہ نظمیں، سیاسی یا انقلابی نظمیں۔ فیض احمد فیض کا مزاج بنیادی طور پر رومانی ہے۔ ان کی شاعری میں اس عنصر کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی ابتدائی شاعری میں عشق و محبت کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ موضوع پرانا ہونے کے باوجود ان میں ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض 1938 میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے۔ ان کے اندر اچانک تبدیلی آئی اور ان کے نظریات اور تصورات کو وسعت بخشی۔ ترقی پسند تحریک ہر طرح کے استحصال کے خلاف تھی اور انسان کو احتجاجی اور انفرادی طور پر آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔
اس وقت تمام برصغیر سا مزاج نظام کی جگڑ بندیوں میں قید تھا۔ یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا، چنانچہ فیض نے اس تحریک میں شامل ہو کر استحصال اور استعار کے خلاف اپنی تخلیقی جوہر کو استعمال کیا۔ فیض احمد فیض وہ ترقی پسند تحریک کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے جڑے موضوعات یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل پر بڑی عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں صبح آزادی، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، دو عشق سنار میں تیری گلیوں پہ، ملاقات، زندہ کی ایک صبح زندہ کی ایک شام، توق و ودا کا موسم، اے دل بیتاب ٹہر، مجھ سے پہلی ہی محبت میری محبوب نامہ وغیرہ بہت نمایاں ہیں۔ فیض کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ، نرمی اور دھیما پن ہے۔ فیض نے انقلابی موضوعات پر قلم اٹھاتے وقت بھی اردو شاعری کی روایات اور تغزل کا خیال کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں غیر معمولی حسن اور دلکشی کا احساس ہوتا ہے۔ فیض کی نظموں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے قدیم رموز و علائم کو نئے مفاہیم کے ساتھ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ فیض کے ابتدائی کلام میں ابہام پایا جاتا ہے، لیکن جب ان کا سامنا حالات اور مسائل سے ہوا تو ظلم اور جبر کو دیکھا تو ان کے کلام میں رومان کی فضا کم ہوئی اور حقیقت پسندی کا رجحان بڑھنے لگا۔ انہوں نے اشتراک کی اصولوں پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی، لیکن اشتراکیت کے پرچار کے بغیر انہوں نے فنی اور جمالیاتی اصولوں کو مد نظر رکھا۔ فیض احمد فیض کی نظموں میں سماجی اور سیاسی مسائل کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ان کی عشقیہ شاعری مائل با پرواز نظر آتے ہیں۔ فیض نے عشقیہ واردات کو اپنے عہد کی سیاسی کشمکشوں اور سماجی مسائل سے اس طرح آہنگ کر دیا گیا کہ ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ جیسے انہوں نے کہا، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سا لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنی اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم۔ فیض احمد فیض کے یہاں غم جانا اور غم دورہ دونوں آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا غم مایوسی نہیں بلکہ رجائی ہے۔ ان کے یہاں طلوع آفتاب کی کرنیں امید بن جاتی ہیں، یہاں یاس اور قنوطیت کو دور کر دیتی ہے۔ فیض یہاں اپنے ماحول اور معاشرے کی عدم مساوات اور عدم انصاف کا غم اور مورث کی ارزانی کا غم نمایاں ہے۔ جنگ، افلاس و استحصال کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں، دنیا کی تباہی اور بربادی پر خون کے آنسو یہاں بہاتے ہیں۔ اس زمن میں ان کے اشعار ہیں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں ایک نئی بصیرت، نئی کیفیت، تازگی اور ایک نیا جوش اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، جس میں ایک تازہ ولولہ ہے جو انسان میں عزم، حوصلہ، تازہ فکر اور ایک رجائی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ نظم و لوح قلم میں ان جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق وہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے، مے خانہ سلامت ہے تو ہم سر ہی مے سے، قضائیں در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ فیض کی شاعری میں سیاسی و سماجی
نام ہموار یوں کا بیان ہونے کے باوجود ان کی نظمیں نعرہ بازی سے پاک ہیں۔ فیض کو اپنے وطن سے بے حد محبت تھی۔ ان کی نظموں میں حب الوطنی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ جب ملک میں اظہار و خیال پر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے کہا، مطاع لوح و قلم چھین گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر گلی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ اظہار خیال پر پابندی جس ملک میں لگائی جائے گی اس تناظر میں یہ اشعار لطف دیں گے۔ اس طرح ان کی شاعری زمین و مکان کے حدود سے بالاتر ہے۔ فیض نے اپنی شاعری میں ایک ایک لفظ کا انتخاب بڑی غور و فکر کے بعد کرتے ہیں۔ لفظوں کی تراش خراش کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں اور تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے شعروں میں دلکش ترنم پایا جاتا ہے۔ پیکر تراشی میں انہیں مہارت ہے۔ پر لطف تشبیہوں اور اشتعاروں سے وہ جیتے جاگتے پیکر تراشتے ہیں۔ فیض ہمارے ملک کے ایک نامور شاعر ہیں جن کے انقلاب کی گھن گرج ہر زمانے میں سنائی دیتی ہے۔ فیض کے مختلف مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں جن میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی، سینہ، شام شہر یاریں اور میرے دل میں میرے مسافر شامل ہیں، جن کو یکجا کر کے ایک کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع کیا گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا فیض احمد فیض کی نظم نگاری، اور ہم اب تک فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھے اور ان کی نظم نگاری پر بھی پڑھے۔ اب ہم ان کے نظم کا خلاصہ لوح قلم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات، لوح کس کو بولتے ہیں، قلم کس کو بولتے ہیں، وہ ہم جانیں گے۔ پہلے آپ تو معلوم ہی ہوگا آپ کو کہ قلم جو ہے پین کو کہتے ہیں، لکھنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ لوح یعنی تختی، یعنی یہ تختی اور قلم یعنی پین۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اس نظم کا مرکزی خیال، اس شعر کا مرکزی خیال، اس شعر میں شاعر اپنی زبان بندی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ یہ نظم فیض نے اس وقت لکھی تھی جب کہ حکومت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں قید و بند اور زنجیر و سلاسل میں جگڑے ہوئے تھے۔ آپ کہتے ہیں، پکا حق گوئی ہماری فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے، ہمیں سچ بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ہماری زبان پر تالا نہیں لگا سکتا، کیونکہ حق چھپانے سے نہیں چھپتا۔ حکومت وقت ہم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ سکتی ہے، لیکن جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم قلم و کرتاس کے ذریعے حق گوئی کو ظاہر کرتے رہیں گے۔ ہمارا قلم حق اور راست گوئی کے ذریعے جذبات و احساسات کو پیش کرتا رہے گا۔ اسباب غم عشق وہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے، اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ دنیا میں پیام محبت عام کرتے رہیں گے۔ اب اس نظم کا، اس شعر کا تشریح، فیض کہتے ہیں کہ دنیا نفرت اور کدورت، تعصب، فرقہ بندی اور انتشار کی تاریکوں سے اندھیری ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جستجو نے اس حسین کرو ارض کو پر تشدد بنا دیا ہے۔ یہ دنیا ہنگامہ آرائی کا گہروا بن چکی ہے اور یہاں نفرت کا آدم خور پودا جڑیں پکڑ رہا ہے۔ اس عمیق اندھیرے میں محبت، اتحاد و اتفاق اور حق و صداقت ہی ایک ایسی شمع ہے جو اس اندھیرے کا گریباں چاک کر سکتی ہے۔ اس گل و محبت کی معطر مہکی
انسانیت کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ ہم قاصد بن کر پیغام محبت کو عام کریں گے، محبت کی روشنی سے اس کو منور کر دیں گے۔ یہ دنیا غم و مصیبت کا گہرا بن چکی ہے، ہر طرف سناٹا اور ہشت چھائی ہوئی ہے۔ ہماری سعی ہوگی کہ اس دنیا کی ویرانی کو اپنے عزم و حوصلہ سے منور کر دیں۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور پڑھیں گے، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال، اس شعر میں فیض ظلم و جبر کے خلاف عزم و استقلال کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم ایک مدت سے قید و بند کی صعوبتیں اور برداشت کرتے رہیں گے، اور ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں پابند سلاسل کر کے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری خیالات اور قلم کو بھی ختم کرنے کی سازش اور سعی کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا پیمانہ اس وقت تک بھرتا رہے گا جب تک اہل ستم چاہیں، یا یہ پیمانہ دل بریز نہ ہو جائے۔ ہم اس وقت تک تختہ مشق بنے رہیں گے جب تک کوئی اور ستم کرنے کو باقی نہ رہے گا، لیکن ہم اس طوفان ستم کے سامنے تناور اور درخت کی طرح کھڑے رہیں گے، اور آ کر خار اس کا رخ موڑیں گے۔ یہ جسمانی اذیت راہ حق سے ہماری قدموں کو اکھاڑنے کی لئی کافی نہیں، ہر ظلم ہمارے عزم کو تقویت بخشتا ہے۔ شاعر قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہے، اس لیے کہ اس نے حق و صداقت کا علم بلند کیا ہے۔ قلم کے ذریعے اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مدع وائے علم کرتے رہیں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے، اس شعر میں فیض ظلم و ستم مٹانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم کر رہے ہیں۔ اس شعر کا تشریح، اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ارباب اقتدار ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور ہمیں تختہ مشق و ستم بنا رہے ہیں۔ وہ ہماری زبان و بیان پر قفل لگانے کے لیے ہر قسم کی عقبیت ہم پر ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر ستم برداشت کریں گے۔ ہم اس ظلم کے ہر تیر کو مرد آہن کی طرف اپنے سینے پر سہا لیں گے۔ اس وقت تک جب تک بس چلے گا، اس وقت تک ہم اپنے دکھ کا مرہم کرتے رہیں گے۔ یہ زخم تو ایسے ہیں جو مٹ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان زخموں اور ان جان سوزیوں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں گے۔ ہم اپنی قوم کی اس قدر تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنے قلم کی روشنی پھیلائیں گے اور اپنی قوم کو اس کڑی دھوپ میں سائے فراہم کر دیں گے۔ دراصل ترقی پسند شعراء سرمایہ دار طبقے کے مخالفت ہیں اور محنت کش طبقے کے حق میں ہیں، چونکہ سرمایہ دار اور محنت کش طبقے میں کشمکش رہتی ہے اور یہ اس طبقاتی کشمکش سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنے اشعار میں اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں فیض ظلم کے خاتمے کے لیے ہر قسم کے ایثار کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اس شعر کا تشریح، اس شعر میں فیض طوفان ستم کے آگے سینہ سپر ہونے کا عزم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب تک روح اس جسم کی قفس میں ہے اور جب تک اس جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک شاخ زندگی صفا بستی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تب تک ہم اپنی قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔
اور ہر ظلم کو سہیں گے۔ ہم اپنے قلم میں اپنے اشکوں کی سیاہی بھر کر بھی آزادی کے لیے تڑپتی ہوئی اپنی قسم کی بیداری کریں گے اور ان پر کیے جانے والے مظالمین کی داستان غم و رقم کریں گے۔ ہم ایک ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ سب سانس طمانینت لے سکے۔ ہم اپنے لہو سے اس پروانہ آزادی کو سینچیں گے۔ زندگی مقصد سے عبارت ہوتی ہے اور مقصد کے حصول کے لیے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک غرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ جس کا مرکزی خیال اس شعر میں شاعر اپنی اور اپنے محبوب کی عادت ثانیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس شعر کا تشریح، اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے کئی بار اظہار عشق کر چکے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دل بے قرار کی بری ادا سے کچل کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل کو کھول دیا، لیکن اس نے ہر بار نفرت کے زہر خند تیروں کی پھوچار کر کے ہمارے دل کو اور زخمی کر دیا ہے۔ یہ بے توجہی اور بے نیازی اس کی عادت ہی ہے۔ ہم اپنی اس امید کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے، اس کی کرم نوازیوں کے حامل ہوں گے۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق دوستی کا بھرم بھرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب اس طرف مدد بھری نظروں سے دیکھیں گے وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا، لیکن ہم اس کی محبت کے دعوے دار رہیں گے اور اس کی زلف کے اسیر رہیں گے۔ محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تغافل برتتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے۔ ہماری خواہشات کا اسے علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود توجہ نہیں دیتا، اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس انداز کو جانتے ہوئے بھی عرض تمنا کرتا رہتا ہے، اس امید پر کہ شاید کبھی تو اس کی تمنا پوری ہو جائے گی اور مقصد بر آئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا لوح قلم کا خلاصہ، فیض احمد فیض کی نظم۔ اب انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہمیں پھر نیکسٹ کلاس میں اس کے بعد فیض احمد فیض کے بعد ہم دوسرا سبق جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب تک کے لیے اللہ حافظ۔